سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے ہمیشہ باوضو رکھنا۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب ہے حجر اسود۔ سوال ہے بتائیے فرض نمازوں کے بعد کون سا عمل کرنا زیادہ افضل ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے؟ جواب ہے ریاکاری کرنا۔ سوال ہے بتائیے کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب ہے لمبا قیام کرنے والا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کہی ہے؟ جواب ہے سورۃ العصر میں۔ سوال ہے ہیکل سلیمانی کس بادشاہ نے تباہ کیا؟ جواب ہے بابل کے بادشاہ بنو نصر نے۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب ہے اپنے والد آزر کو۔ سوال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ جواب ہے بیت المقدس میں، بعض روایات کے مطابق فلسطین میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عربوں کا دین اسلام سے پھر جانا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا کون سا فتنہ کہلاتا ہے؟ جواب ہے فتنہ ارتداد۔ سوال ہے سورۃ الحجرات میں کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب ہے آداب معاشرت۔ سوال ہے حاملہ عورت کے لیے کون سا کھانا بچے کو خوش اخلاق بناتا ہے؟ جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہی کا دانہ کھائے اور حمل کے آخری 3 مہینے میں کھجور کا زیادہ استعمال کرے۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنے مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی؟ جواب ہے حبشہ نجاشی کی۔ سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے مروایا تھا؟ جواب ہے حجاج بن یوسف نے۔ سوال ہے پہلے وحی کس دن نازل ہوئی؟ جواب ہے دوشنبہ کے دن۔ سوال ہے اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کون سا تھا؟
جواب ہے کوئی نہیں۔ سوال ہے حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب ہے 3 خطبے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا تھا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے جلاوطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ سوال ہے المعن سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے برتنے کی چیز۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتش کدہ پارس کی آگ بجھ گئی اور شہنشاہ پارس کے محل کے کتنے کنگرے زلزلے سے ٹوٹے؟ جواب ہے 14 کنگرے ٹوٹے۔ سوال ہے نمازی جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے پردے کی پایا۔ سوال ہے کون سی سورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الفلق۔ سوال ہے کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے۔ سوال ہے کس نبی نے 3 لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے کیا مینڈک کو مارنا جائز ہے؟ جواب ہے مینڈک کو قتل نہ کرو کیونکہ ان کا ٹرٹر کرنا تسبیح ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب دیا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب ہے براق پر سوار ہوں گے اور بطور اعزاز 70,000 فرشتے ہمراہ ہوں گے۔ سوال ہے بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی۔ سوال ہے قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سوال ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کس دن کی تھی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال ہے جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟
جواب ہے سفید رنگ کا۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے راحیل بنت الابان۔ سوال ہے بتائیے کہ کون سا گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ جواب ہے خودکشی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں جنازے کو کندھا دینا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے عبادت ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ سوال ہے بتائیے کس نماز کے بعد سونے والے انسان کو سچے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے تہجد کی نماز کے بعد۔ سوال ہے بتائیے کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب ہے سورت ملک۔ سوال ہے کس عورت کے ساتھ زنا کرنے کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب ہے اسلام میں زنا ایک سنگین گناہ ہے اور ہر حالت میں منع ہے۔ قرآن و سنت میں واضح طور پر زنا سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔